السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت ہفتم کی دوسری کلاس ہے۔ جو پہلی آنے والی کلاس تھی اس کے اندر ہم نے حمد کے 7 اشعار پڑھے تھے اور ان کو سمجھا تھا۔ آج ہم باقی کے 7 اشعار پڑھیں گے اور ان کو سمجھیں گے۔ کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے، یہ کس کو یارا ہے۔ اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ اس زمین کا کوئی ریزہ بھی اللہ تعالیٰ کی آگاہی سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرہ ذرے کی خبر رکھتا ہے، اور کسی بھی ذرے کی اتنی ہمت یا جرأت نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرے۔ اس دنیا کی ہر چیز سے اللہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہر کام کرتی ہے۔ ہر چیز، وہ بھلے کوئی بھی پرندہ ہو، کوئی جانور ہو، یا کوئی بھی زمین میں چھپا کوئی چھوٹا سا ذرہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ خالق تخلیق کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جلایا کا مطلب ہے دوبارہ زندہ کیا، مارا ختم کیا۔ اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت اور زندگی کا مالک ہے، جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے مار دے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو مرے ہوئے کو دوبارہ زندگی دے کر زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اس زندگی اور موت کا خالق اور مالک ہے، اور ہمیں ایک دن اسی کے پاس واپس چلے جانا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی کتنی لکھی ہے اور ہمیں کتنا عرصہ دنیا میں گزارنا ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں لمبی عمر بھی دے سکتا ہے، وہ چاہے ہمیں ہماری زندگی مختصر بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ دو روزہ زندگی ہے، چاہو حشمت پر نہ ہو غافل، فریدو ہے نہ خسرو سکندر ہے نہ دارا ہے۔ فریدو، خسرو، سکندر اور دارا، یہ مشہور بادشاہوں کے نام ہیں۔ فریدو جو تھا وہ ایران کا قدیم بادشاہ تھا جس نے ذوحاب کو شکست دی، اور خسرو جو تھا وہ کیانی خاندان کا بادشاہ تھا۔ اس نے ایران پر 60 سال تک حکومت کی تھی۔ اور سکندر جو ہے مقدونیہ کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ سکندر کو سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اور دارا جو تھا ایران کا مشہور بادشاہ تھا۔ سکندر کے ساتھ اس نے لڑائی کی تھی، اور اس لڑائی میں، اس جنگ کے اندر وہ وفات پا گیا تھا۔ تو اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ اس شعر میں شاعر انسان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے انسان، تیری زندگی بہت مختصر ہے۔ اپنے رتبے اور اپنے شان و شوکت پر مغرور ہو کر نہ بھولے کہ یہ زندگی صرف 4 دن کی ہے۔ جیسے کہ وہ بادشاہ جو اتنے بڑے تھے وہ تک گزر گئے، اور ان کی پوری شان و شوکت، ان کا رتبہ سب دنیا میں ہی رہ گیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی کوئی چیز نہیں گئی ہے، سب کچھ ان کی ختم ہو چکا ہے۔ اب اے انسان، تمہیں بھی ختم ہو جانا ہے۔ شاید اس میں بتا رہے ہیں انسان تمہیں بھی ختم ہو جانا ہے۔ شان و شوکت کے نشے میں غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، ایک دن تمہارے ساتھ تمہاری ساری شان و شوکت، تمہاری ساری چیزیں مٹی میں مل جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی، اس دنیا میں ہی رہ جائیں گی، اور تم مٹی میں مل جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں اپنی کسی بھی چیز پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ جانا ہے۔ یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں، اجل جب سر پہ آ پہنچی تو پھر کیا بس ہمارا ہے۔ اجل کا مطلب ہے موت۔ شاعر اس شعر میں انسان کی غفلت بیان کر رہے ہیں کہ جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے وہ یہیں رہنے والا ہے،
سب کچھ اس کے پاس ہی رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ لیکن انسان کو جب موت آتی ہے، جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اسے یہ جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے تو ایک دن مر کر سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے۔ تو ہمیں یہ سب نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے دنیا میں ہی رہنا ہے، ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کے بعد، کیونکہ یہ جسم اور یہ جان اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمیں اوپر بلا سکتا ہے۔ کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، اس کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ طاعت کا مطلب ہے فرما برداری، معبود برحق اللہ تعالیٰ جو صرف عبادت کے لائق ہے، امتحان۔ یکتائی کا مطلب ہے ایک ہونا، دنیا، آشکار کا مطلب ہے ظاہر۔ اور اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں صرف اس اللہ کی فرما برداری کرو جو صرف عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود برحق ہے جو یکتا ہے، واحد ہے اور اکیلا ہے، اور کوئی اس جیسا نہیں، اور یہ پوری کائنات اس کی واحدانیت کا ثبوت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ رہے گا، اور یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم جو دنیا میں اچھا برا کریں گے، ہم آخرت میں اسی کے حساب سے اجر ملے گا، اسی کے حساب سے سزا بھی ملے گی، اسی کے حساب سے جزا بھی ملے گی۔ اس شعر میں بھی شاعر انسان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے انسان، اگر تم دنیا میں اچھے کام کرو گے تو تمہیں آخرت میں اعلیٰ درجہ ملے گا۔ بس اتنا سمجھ لو دنیا ایک امتحان گاہ ہے، نیک اعمال کرو تاکہ اس کا اجر تمہیں آخرت میں اچھا ملے۔ بزرگوں کا ادب، اللہ کا ڈر، شرم آنکھوں میں، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے۔ شاعر اس شعر میں انسانوں کے اوصاف بتا رہے ہیں کہ ایک اچھا انسان بزرگوں کی عزت کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، یہ انسان کی ایک بہت اچھی خوبی ہے۔ انسان کی دوسری خوبی ہے کہ وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہوتی ہے۔ انسان کی ایسی صفات جن سے متعلق نسبت مذاہب اسلام بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی بتایا گیا ہے کہ بزرگوں کا ادب کرو، اللہ کا ڈر ہمیشہ اپنے اندر رکھو اور آنکھوں میں شرم رکھو۔ اسٹوڈنٹس، آج کی نظم ہماری یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگ اسے گھر میں پڑھیں اچھی طریقے سے، اور اس کو ریڈ کریں، اس کی ریڈنگ کریں اور اس کو سمجھیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔